آج 13 محرم ہے. آج بھی گریہ کرنے کے لیے, سینہ کوبی کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہے؟ یہ تصور کر لیجئے کہ روز عاشورہ سے 13 محرم تک لاشیں پڑے رہے شہداء. کربلا کے بن میں نواسہ رسول کا لاشا 3 دن سے پڑا رہا. اشقیاء نے, ظالمین نے اپنے مقتولین کو دفن کیا. یہ بنو امیہ کے کرمنل سولیسیٹرز یہ گفتگو کر سکتے ہیں ہمارے سامنے؟ یہ ان کے وکلاء یہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی وکالت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے ایمان و اسلام کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ان کے مقتولین, ان کو دفن کیا گیا, اور دفن نہیں کیا گیا تو کسے؟ فرزند رسول. اب یہ جملہ تو نہ جانے کتنی بار آپ سن چکے ہیں, لیکن ہر بار جب یہ جملہ ادا ہوتا ہے تو دل پاش پاش ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ دفن نہیں کیا گیا, ارے فرزند رسول کے لاشے کو تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. اجرکم علی اللہ. دیکھیے میں بہت تفصیلات عموماً نہیں پڑھتا ہوں, بس اشارے کرتا ہوں. نفس واقعہ, اصل واقعہ, کیا عالم نہ کی ہے, کیا عالم نہ کی ہے. اور وہ بھی یہ سوچ لیجئے, اگر کربلا میں 72 شہداء تھے یا 72 سے بھی کچھ زیادہ, تحقیق آپ کریں گے تو 100 سے زیادہ. بعض محققین نے 200 سے زائد نام شہداء راہ حسینی کے, شہداء راہ خدا کے لکھے ہیں. یہ تحقیقی موضوع, یہ ریسرچ کا موضوع ہے. میں اس وقت ریسرچ اور ریسرچ کے نتائج نہیں بیان کر رہا ہوں, میں نفس واقعہ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. 200 سے زائد ہوں یا 100 سے زائد ہوں یا 72 ہوں ایگزیکٹلی. آپ کو معلوم ہے کہ سب لاشیں پامال نہیں ہوئے. فوج یزیدی میں جو دوسرے قبیلے تھے, ہر قبیلے کا آدمی آتا تھا اور اپنے قبیلے کے شہید کو لے کے چلا جاتا تھا. یعنی حبیب حسین کے بچپن کے دوست تھے. حبیب نے آقا حسین پہ اپنی جان نثار کر دی, مگر حبیب آقا حسین کی اس مظلومیت میں شریک نہ ہو سکے. بنو اسد آئے اور حبیب کا لاشا الگ لے گئے. ہر قبیلے کا فرد آیا اور اپنے قبیلے سے متعلق شہید کو اٹھا کے لے گیا. جب گھوڑے پامال کر رہے تھے تو بس زہرا کا فرزند حسین. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ گریہ فرما رہے, آوازیں بلند ہیں, مجلس تمام ہے. ہاں, آج 13 محرم ہے. 13 محرم کو بنو اسد کو ان کی عورتوں نے غیرت دلائی. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیسا خوف ہے, کیسا ڈر ہے, کیوں سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہو؟ ارے یزیدی لشکر چلا گیا, فرزند رسول کا لاشا ابھی دفن نہیں ہوا. اگر تم میں حوصلہ نہیں ہے تو پھر ہم جاتے ہیں. بچے نکلے, کیا مائیں تھیں, کیا بچوں کی تربیت تھی. بچوں نے کہا ہم اپنی مٹھیوں سے ایک ایک مٹھی خاک بھی اٹھائیں گے تو کم سے کم شہداء کے لاشیں چھپ تو جائیں گے. بچوں کا یہ جذبہ, نیک ماؤں کی تربیت کیے ہوئے یہ نیک بچے, ان بچوں کا جذبہ, ان خواتین کا جذبہ دیکھ کر مرد نکلے, آئے اور چاہتے تھے کہ دفن کریں, مگر حیرت تھی. لاشوں کو پہچاننا مسئلہ تھا, لاش بے سر تھی.
ہر فرد میں یہ کہاں بصیرت، یہ کہاں بصارت کہ لاش پہچان رکھے بے سر یہ حسین کا لاشا ہے، یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے۔ ایک حیرت کی کیفیت تھی کہ دیکھا کوفے کی جانب سے کچھ غبار اڑ رہا ہے، پھر ڈر طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، پھر ڈرے سہمے، مگر کچھ دیر میں جب غبار ہٹا دیکھا کہ حسین کا بیٹا زین العابدین باعجاز الہی، باعجاز امامت کربلا میں آیا۔ حیرت نہ کرو، حیران نہ رہو، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ بس 2 فقرے عرض کروں گا، مجلس تمام 2 فقرے اگر آپ برداشت کر سکیں۔ میں نے یہ چیزیں اپنی نگاہوں سے کتاب میں پڑھی ہیں تو عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے تمام اصحاب کو دفن کیا، آقا نے حضرت امام حسین کو بھی دفن کیا، آقا نے حضرت علی اکبر کو امام حسین کے قدم مبارک کے نزدیک پانی نے پا دفن کیا۔ ایک ننھا لاسا لاشا کہتے ہیں حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ حسین جن کے سینے پہ ننھی بچی سوتی تھی، اب وہ بچی تو شام میں ہے، حسین کے سینے پہ اس بچی کا چھوٹا بھائی اصغر ہے۔ بس ایک 2 جملوں میں جو بات عرض کر رہا ہوں، ان شہداء کی تدفین کے بعد اور فرات کا رخ کیا۔ فرات کے کنارے عباس کا لاشا تھا۔ قدم قدم پہ گریہ کر رہے تھے، بابا کے لاشے پہ بھی بہت گریہ کیا، لیکن جب عباس کے لاشے پہ پہنچے تو بے اختیار بے پناہ گریہ کیا۔ اب میں پوری کیفیت نہیں عرض کر سکتا، بس ایک بات عرض کروں۔ علامہ بحر العلوم، علامہ سید مہدی بحر العلوم آج سے تقریباً 250 برس پہلے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، اور بہت عالم جلیل القدر، فقہ میں، اصول میں، کلام میں، رجال میں ان کی خدمتیں، اور وہ اس قدر مقدس اور متقی انسان تھے کہ لوگ شبہ کرتے تھے، چونکہ نام مہدی تھا تو لوگ شبہ کرتے تھے کہ کہیں یہی مہدی آخر الزمان تو نہیں ہے، یہ مرتبہ تھا، حالانکہ علماء میں سے تھے۔ ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آقا یہ بتائیے، حضرت عباس بہت طویل القامت تھے، آپ جب بلند اسپ بلند پر سوار ہوتے تھے تب بھی آپ کا قدم زمین پر خط دیتا جاتا تھا، بہت آپ کا قد و بالا بہت بالا تھا، اور ہم قبر دیکھتے ہیں تو چھوٹی سی قبر ہے، جیسے کسی بچے کی قبر ہو۔ یہ سن کر سید مہدی اپنا سر پیٹنے لگے، کہ تمہیں معلوم نہیں دشمن ایسے حاسد تھے، ایسے کینہ پرور تھے، ایسے شقی اور ظالم تھے کہ عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جب سید سجاد پہنچے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی قبر میں وہ ٹکڑے جمع کر دیے۔ یہ عباس کی قبر اس لیے ننھی سی چھوٹی سی قبر نظر آتی ہے۔ واہ عباس، واہ حسین، واہ علی، واہ محمد۔